مہربانی فرما کر ان آیات کی تفصیلات عوام الناس کے سامنے رکھیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ علماء سوء کی مذمت میں کیوں بیان کیے ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت جو امت کے ساتھ علماء سوء نے کیا ہے اور امت کی آخرت بگاڑنے میں جو حصہ ادا کیا ہے، اس سے یہ چیز کھل کے ہمیں سامنے آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو علماء سوء سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ٹیچر ہو یا حکمران ہو، وہ زیادہ سے زیادہ کسی کی دنیا برباد کر سکتا ہے، اور دنیا برباد ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن علماء سوء وہ طبقہ ہے جو انسان سے اس کی آخرت بھی چھین لیتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو انسان صبر کر لیتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دے گا، اور اگر آخرت کی نعمتیں بھی چھوٹ جائیں تو اس سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں ہوگا۔ اور علماء سوء کے مجرم ہونے کے اوپر اجماع امت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ علماء سوء کون کون ہے، اس پہ اجماع امت کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنی کے جو علماء حق ہیں وہ شیعہ کے نزدیک علماء سوء ہیں، شیعہ کے جو علماء حق ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک علماء سوء ہیں، پھر اہل سنت کے اندر آپ آ جائیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور اسی طریقے سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں علماء سوء ہی کلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں۔ ویسے انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر مختلف غلاف چڑھائے ہوئے اور پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ احترام کوئی نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پرانے بزرگ جو کچھ کتابوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اگل کے گئے ہیں، وہ اس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے۔ انہی چیزوں کو تو ہم نے ہائی لائٹ کیا، اس وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج میں اس ٹاپک کو دوبارہ سے نہیں چھیڑتا، میں اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ حقیقت بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نٹوریس ایگزامپلز علماء سوء کے بارے میں دی ہیں۔ نمبر 1 کتے کی مثال بیان کیا ہے، اور نمبر 2 گدھے کی مثال۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آیا ہے۔ میں نے مسئلہ نمبر 51 ریکارڈ کروایا تھا، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری مسلم سے پیش کی تھیں اور 11 مقامات سے قرآن پاک کی آیات پیش کی تھیں، اور میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی حرام خوری کے اوپر آیات ہیں وہ سب کی سب علماء سوء کے بارے میں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران کے اندر جو آتا ہے کہ یہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ علماء یہود، علماء نصارہ۔ اب رہا اس امت کے علماء، تو وہ نبی علیہ السلام نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو میری امت کے لوگ بھی وہی کام کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا، اس سے بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن اس امت میں آ جائے گا۔ نہیں نا، یہ پرانی بات ہے۔ اس حدیث کا جو شان مقام ہے یا شان نزول کہہ دیں، وہ ترمذی میں موجود ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، جہاں مشرکین برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، جس کی باقیات آج کل درباروں پہ آپ کو درختوں کے اوپر وہ ٹاکیاں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں کپڑے کی۔ یہ شروع سے ہی چل رہا ہے معاملہ۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں جس سے ہم بھی برکت حاصل کریں جس طرح کافر حاصل کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام تو امام الموحدین تھے، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کتنی بڑی بات تم نے کر دی، آج تم نے وہی بات کر دی جو قوم موسیٰ نے کی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنسنٹریشن ہمیں نصیب ہو، ہم بھی اس پہ اعتکاف کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا سبحان اللہ، کتنی جاہل قوم ہو، یعنی پیغمبر موجود ہے اور شرکیہ باتوں کی یعنی تم لوگ اجازت مانگ رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام پہ بھی وہی چیز فٹ کر دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، جس طرح اگلے لوگ جو خرابیاں کرتے تھے تم میں بھی آئیں گی۔
اب یہ بات اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کس موقع پر؟ جب انہوں نے ایک شرکی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی اپنی لا علمی کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے، نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر گرفت فرمائی. وہ گرفت ہی ہے تو ابھی توحید موجود ہے، ادروائز ذرا سا ڈھیلا پڑتا وہاں پہ کام تو آج پتہ نہیں کتنا بگڑ چکا ہوتا. وہ سختی ہے اس کے باوجود اتنا بگاڑ ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی. سورہ التوبہ میں آتا ہے نا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے علماء اور جوگیوں کو یعنی صوفیوں کو، سو کالڈ اللہ والے، ان کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر. تو ہماری امت بھی وہی کام کر رہی ہے. تو لہٰذا اگلی امتوں کی جو مثالیں پیش ہوتی ہیں وہ من و ان فٹ ہوتی ہیں اس امت کے اوپر. آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ تو علماء یہود کی باری تھی، ان کے بارے میں بات ہوئی، ہمارے بارے میں نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی خرابیاں تم میں بھی آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو سب سے پہلے کتے کی مثال بیان ہوئی ہے یہ سورۃ الاعراف میں ہوئی ہے. بہت سخت الفاظ ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 175 176. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلعام بن باعورہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. امام حاکم نے بھی اس حدیث کی صحت کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 ایک یہودی عالم کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام تھا بلعام بن باعورہ. بعض جگہ بلعام بن باعورہ بھی لکھا ہوا ہے، دونوں یعنی الفاظ ملتے ہیں. یہودی عالم تھا اور مستجاب الدعوات مشہور تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن پھر یہ دنیا پرستی کا شکار ہو گیا. اسے یعنی دنیا کی محبت کی لالچ دی گئی مخالفین کی طرف سے اور اسے اکسایا گیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتے. یہ تو آپ کے بزرگوں کا کہنا ہے نا جناب کہ جی وہ بازید بستامی جس گلی سے گزرتے تھے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے اس لیے وہ چہرے پہ نقاب کر کے رکھتے تھے. نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بزرگوں کو دیکھ کے پڑھتا تھا. تو یہ پہلے یہود و نصارہ میں بھی تھا کہ یہ بزرگ جو ہے نا یہ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اگر نبی کے خلاف بددعا کریں گے تو بزرگوں کی سنی جائے گی. بزرگوں کی کیا اوقات ہے نبی کے مقابلے پہ؟ نبی تو اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے، بزرگ تو اسی طریقے سے جیسے آپ اور میں امتی فالور. تو انہوں نے بلعام بن باعورہ کو گھیڑا کہ بھئی تم بددعا کرو. تو اس نے کیا بددعا کرنی تھی، الٹا اسی کے اوپر پڑ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کی بددعا قبول ہونی تھی. بددعا کرنے لگا تو اپنی قوم کے حق میں اس کی زبان سے نکلے. اس کو کہیں آپ بددعا کرو موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کے لیے، تو وہ بددعا کرتا تھا ان کے لیے جس نے ان کو پیسے دیے ہوئے تھے. ان کی زبان سے نکلتی ہی نہیں تھی بددعا، اپنوں کے لیے نکلتی تھی. وہ کہتا تھا مجھے اپنے اوپر اختیار ہی نہیں ہے. پیغمبر سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ پیغمبر کے پیچھے تو خدا کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تائید کے ساتھ. تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی سی ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ وہ عالم ہے جس نے پیغمبر کی صحبت کی ہے. صرف عالم نہیں ہے، صحابی عالم ہے، لیکن علماء سو میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتا کہہ دیا. تو باقی لوگ کس کھاتے میں؟ سنیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اے نبی انہیں پڑھ کر سنائیں اس شخص کی خبر جسے ہم نے روشن دلائل دیے تھے. یعنی کوئی صاحب کرامت تھا. کرامت یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مراد یہ مستجاب الدعوات تھا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ خود جیسے وہ کوئی پٹا چھڑا کے بھاگ جاتا ہے نا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے خود نکلا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ پھر گمراہوں میں سے ہو گیا. یعنی وہ نکلا خود تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہیں گے پھر شیطان سے آپ کی حفاظت رہے گی. اگر آپ خود ہی نکل جائیں گے تو پھر شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے گا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کے درجات کو بلند کر دیتے جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا تھا، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو خود پستی میں جا گرا. یہ یعنی ایک محاورتاً استعارے کی بات ہے، یعنی خود وہ زمین پہ جا گرا، یعنی اتنی بلندی سے اس نے خود سے چھلانگ لگا دی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی.
وہی جو ایک شرک ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اب اس کی مثال کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اس پہ اگر کوئی بوجھ لادا جائے، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے. او تترکہ یلہث، یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی اس کی زبان ہانپتی رہتی ہے. یعنی یہ کتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فی نفسی ایک چیز رکھی ہوئی ہے. یعنی وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان باہر نکال کے رکھتا ہے، پھر وہ ذرا کورڈ ایریا زبان کی وجہ سے اس کے بڑھ جاتا ہے، پھر وہ ہوا کی وجہ سے اپنی گرمائش کو کم کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے استارے کے طور پہ بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کتا بھی وہ اس وجہ سے یہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو جو اللہ تعالیٰ نے میڈیکلی اس کے اندر جو چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں تو اللہ نے اس کے ساتھ ایک مثال دی ہے کہ جیسے کتا ہانپتا ہی رہے گا، یعنی آپ کو یہ نہیں لگے گا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہانپ رہا ہے یا ویسے ہانپ رہا ہے، اس کی عادت میں ہانپنا ڈال دیا ہے. اسی طریقے سے جو علماء دنیا کے کتے بن جاتے ہیں، زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، دنیا کی طلب میں پڑ جاتے ہیں، ان کی مثال کتے کی سی ہے، وہ بھی زبان ہانپتے رہتے ہیں ہر وقت. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. ایمان لایا ہے لیکن جھٹلا دیا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے اس کا حال بیان کیجئے تاکہ یہ لوگ تفکر کر سکیں. یہ یعنی اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی ہی یعنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. وانفسہم وکانوا یظلمون، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالی ہدایت پہ رکھے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہ خسارہ پانے والا. اللہ تعالیٰ گمراہ کسے کرے گا؟ جو خود گمراہ ہونا چاہے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کرے گا، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے علماء سوء کو، کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علماء بیانڈ ریپیئر ہیں. اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ ہانپتے ہی رہیں گے. لہٰذا جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ علماء کے ساتھ ذرا بیٹھ کے کوئی پیچ اپ ہو جائے، کوئی ٹیبل ٹاک ہو جائے، وہ اللہ میرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ٹیبل ٹاک، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بکے ہوئے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں. اور یہ صرف اللہ نے مثال بیان نہیں کی ہے، احادیث میں بھی آپ کو ملتا ہے. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، اور وہ ایسے فرقے ہوں گے کہ جن میں بدعات ایسے داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا، پاگل کتا کسی کو کاٹ لے تو اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا اثر، یعنی وہ جو حلق پن آپ کو پتہ نہ چلا جاتا ہے، پھر وہ پیٹ میں کتنے ٹیکے لگتے ہیں، وہ جراثیم چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پہلے لوگوں میں جب ٹیکے والا معاملہ نہیں تھا تو لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی. تو جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے نا اس کے جسم میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے، اس طرح میری امت میں لوگوں میں بدعات پھیل جائیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ امت میں بدعات جو پھیلتی ہیں جس کتے کے کاٹنے سے، اور نبی علیہ السلام بھی اسے کتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کتا کوئی عام بندہ ہوتا ہے یا کوئی مولوی ہوتا ہے؟ ساری بدعات کے بانوی مولوی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑے بڑے بزرگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اس امت کا جنازہ نکالا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ امت کے حق میں بہتر ہے یہ جاری کر دیا جائے. کسی نے عشق رسول کا نام دے کے، کسی نے توحید کا نام دے کے، کسی نے محبت اہل بیت کا نام دے کے، کسی نے دفاع صحابہ کا نام دے کے غلط عقیدے امت کو بتائے ہیں. اور وہ امت کو اس لیے عقیدے بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، چاہے ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑے، غلط بات بتانی پڑے، ہم نے بتانی ہے کیونکہ نقصان ہو جائے گا. کتاب و سنت کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو سائیڈ پہ رکھیں، اس وقت ضرورت یہ ہے. تو وہ اس وقت پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کیا مثال دی کہ کتا کاٹ جائے باولا اور اس کے جسم میں اس کا اثر چلا جائے. تو یہ کتا کون سا کاٹتا ہے؟ علماء سوء.
وہ آپ کو پتا طارق جمیل صاحب نے کلیریفیکیشن دی تھی، اس پہ میرا ایک لیکچر آیا تھا جس پہ ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے علماء کے لیے جراثیم کا لفظ استعمال کیا، تو انہوں نے کلیریفیکیشن دی، میں نے علماء کو تو جراثیم نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ آتے ہیں یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے جراثیم فرقہ واریت کے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، یہاں بھی فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے یہ جراثیم لے کے جاتے ہیں وہاں، تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو جراثیم لے کے جا رہے ہیں، یہ جراثیم ان کو لگے کہاں سے؟ کسی کھلاڑی نے ان کو ہاتھ ٹچ کر لیا تھا، یا کوئی فلمی ایکٹر جو ہے اس نے کوئی مطلب ان کے ساتھ سیلفی بنوا لی تھی تو وہ جراثیم لگ گئے تھے؟ فرقہ واریت کے جراثیم کسی کرکٹر سے، فٹ بالر سے لگتے ہیں یا مولوی سے لگتے ہیں؟ تو سیدھی بات ہے، تو الٹیمیٹلی کان آپ ایسے بھی پکڑے پھر بھی علماء سو کے لیے جراثیم کی بات آئے گی۔ تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی اس میں سے پھر ہم نے کاٹا تھا، علماء سو امت کے جراثیم، یہ اتنا بڑا جراثیم میں سے ایک جرثومے کی تصویر بھی سال لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ یعنی قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیں مثال کتے کی آئی ہے، اور میں نے ابو داؤد سے اس حدیث میں بھی کتے کے الفاظ ہیں۔ اب آ جائیں گدھے کی مثال۔ گدھے کی مثال بھی قرآن پاک میں سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کے لیے گدھے کی مثال بیان کی ہے، اور میں نے پہلے ہی کیڑا نکال دیا کہ جو جو خرابیاں ان کے اندر ہیں نا وہ اس امت میں بھی آنی ہے۔ پارہ نمبر 28 کے اندر سورہ الجمعہ، اس میں اللہ تعالیٰ علماء یہود کے بارے میں فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی، ان علماء کی جن کو حامل تورات بنایا گیا تھا۔ ظاہر ہے علماء ہی ہے نا، ویسے تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں تو یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کا تورات کا جن کو وارث بنایا گیا، تو آپ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، اب یہ عوام کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کے بارے میں ہی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، ثم لم یحملوها، پھر وہ حامل ہونے کا حق نہیں انہوں نے ادا کیا، ان کی مثال ہے کمثل الحمار، ایک گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جو کہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو خود ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ہدایت تو ظاہر قیمتی چیز ہے، جو کوشش کرے گا اسے ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تورات کے حامل بنائے گئے، تورات کے حامل عوام الناس تھی یا علماء تھے؟ علماء سے پوچھ کے چلیں، کہتے ہیں نا آپ کو، کہتے ہیں علماء سے، کیونکہ دیکھیں کتاب و سنت کے حاملین تو علماء ہیں، تو سر یہ بھی علماء یہودی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ گدھے کی مثال ہے۔ گدھے کی مثال کیوں؟ اور ایسا گدھا جس کے اوپر کتابیں لاد دی ہوں، بوجھ لادا ہوا ہو۔ اب مجھے بتائیں اگر کسی گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو گدھا اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے؟ گدھا تو وہ پڑھ ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ ایسے علماء جو تورات کے حامل تو تھے، لیکن اس کے اندر جو اللہ کی تعلیمات تھیں اس سے استفادہ کر کے ہمارے پیغمبر کو انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہے جس کی پریڈکشنز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود تھیں۔ تو گویا یہ ان گدھوں کی مانند ہے کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہے، ڈگریوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہے، ان کے شوکیسوں میں بخاری مسلم تو رکھی ہوئی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ اچھا یہ وہ مثال ہم پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں علماء سونا کہ آپ تو گدھے کی مانند ہیں، کتابیں آپ کتابیں کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اور جو کتابیں کھول کے بیان کرتا ہے اس کو تو اللہ نے گدھا کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ گدھا وہ ہے جس پہ کتاب لدی ہے اور وہ کتاب پڑھ نہیں رہا، جو کتاب کھول کے بیان کر رہا ہے۔ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ اس گدھے کی مانند ہے جو کتاب کھول کے سامنے پڑھتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ اس نبی پر ایمان لے کے آؤ تو تم ایمان لے کے آؤ؟ یہ تو نہیں لکھا۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ علماء یہود وہ ہیں کہ ان کے پاس تعلیم موجود تھی، انہوں نے اس تعلیم پہ عمل نہیں کیا۔ تو آج بھی وہی علماء گدھے کی مانند ہیں جن کی بخاری مسلم یا قرآن جو ہے وہ شوکیسوں میں لگا ہوا ہے لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ان کو گدھے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ سر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نے اپنی امت کے علماء کو دوزخ میں دیکھا ہے ان گدھوں کی مانند
جو اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. پرانے زمانے میں آپ کو پتا نا وہ جیسے کولو کا بیل ہوتا تھا نا, تو عرب میں یعنی گدھوں کو بھی اس میں جوتا جاتا تھا بعض اوقات, یعنی وہ گندم کے سٹے الگ کرنے کے لیے, پانی نکالنے کے لیے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ میں چکر کاٹ رہے ہیں ان گدھوں کی مانند. کون؟ علماء. اچھا, تو ان سے اہل جنت, اسی حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت پوچھیں گے کہ حضرت صاحب تسی کتھے, تسی اتنے پہنچے بزرگ سو, اتنے مریض سن, اتنے آپ سے پوچھ کے چلنے والے تھے. تو وہ پھر واعظین پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے علماء کہ ہم وہ کچھ کہا کرتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے. لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیا کرتے تھے, خود اس پہ چلا نہیں کرتے تھے, اور لوگوں کو برائی سے روکا تو کرتے تھے لیکن خود نہیں رکا کرتے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے. وہ جنتی ان کی باتیں, اس میں الفاظ ہیں, وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی باتوں کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے اور تسی دوزخ ہی. اللہ تعالیٰ انصاف پہ ہے. اللہ کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ علم کس سے حاصل کیا جا رہا ہے, اس چیز کی پرواہ ہے کہ علم پہ عمل کون کر رہا ہے. اگر کوئی عالم ہے عمل نہیں کر رہا دوزخ میں, اور اسی عالم کی تقریر سن کے کوئی بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے جنت میں. اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ عمل کون کر رہا ہے. اگر ڈگریوں پہ ہوتا تو ڈگری والے جنت میں جاتے ہیں نا, بغیر ڈگری والے دوزخ میں ہوتے. یہ ڈگریاں بھی کلیئر ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. ڈگری کا مسئلہ نہیں ہے, اس علم پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ ہی رہے, پڑھے کوئی نہ, اور جب کو پڑھ کے بتائے تو کہتے ہیں نہیں جو دین کتابوں میں تو نہیں ہے, بزرگوں کی خدمات ہیں. ایک ٹکٹ میں کتنے کتنے مزے لیتے ہیں. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے گدھے کی مثال بیان کیا ہے علماء کے لیے کہ دوزخ میں نے ان کو اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا. تو ماشاءاللہ کافی زیادہ فضائل و برکات قرآن و حدیث میں ان کے بیان ہوئے علماء سو کے. قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے اگر کوئی خود علماء سو میں سے تو بے شک وہ غصہ کھا لے. اگر آپ اپنے آپ کو علماء حق سمجھتے ہیں تو آپ کو ان باتوں سے غصہ نہیں کھانا چاہیے. میرے سامنے کوئی آیات بار بار پڑھ کے مجھے سنائے کہ جو قرآن کے, اس کو آپ آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر لیں کہ جو قرآن اور حدیث کے حاملین بنائے گئے وہ گدھے کی مانند ہیں جو بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں, تو میں تو برا نہیں مانوں گا, میں تو وہ گدھا ہے ہی نہیں ہوں. مجھے تو بالکل غصہ نہیں آئے گا, کیونکہ میں تو اگر حامل بنایا گیا ہوں تو میں اسی کو پڑھ کے خود بھی عمل کر رہا ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں. لیکن اگر اس طرح کی مثالیں سن کے کسی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ خود ہی ٹیسٹر اپنے اوپر لگا لے کہ وہ علماء سو میں سے ہے. آپ میرے سامنے یہ یاد پڑھیں, بلعام بن بورا کے واقعہ بار بار سنائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم کب کتاب و سنت کے خلاف چل رہے ہیں؟ جو چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو غصہ آتا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں کہہ رہا ہے. بھائی ہم کو نام لے رہے ہیں کسی کا, ہم تو یہ بتا رہے ہیں یہ نوٹوریس چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو علماء سو ہوتے ہیں. تو جسے فٹ اسے گفٹ. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں ہے تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے, غصہ کھانے کی بجائے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی.